زمین پہ ظلم مت کیا کرو. بھئی کیسے چلو؟ بھئی صوفیانہ انداز سے چلو. کسی نے پوچھا صوفی کون ہوتا ہے؟ پھر عارف نے کہا کل ارض، صوفی زمین ہوتا ہے. صوفی کون ہوتا ہے؟ جس کے لیے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. وہ صوفی کون ہوتا ہے؟ فرمایا اسی کو تو کہا ہے عباد الرحمن. وہ رحمان کا بندہ ہوتا ہے. وہ کون ہوتا ہے؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے. آگے سنیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ. کوئی جاہل مل جائے، کوئی اکھڑ مل جائے تو اسے لڑتا نہیں ہے، مقابلہ نہیں کرتا، اسے تو میں نہیں کرتا، تکرار نہیں کرتا. قالوا سلاما، سلام کر کے آگے چلا جاتا ہے. سر کھپائی نہیں کرتا. اس کا مطلب جو تو میں کرے، پتہ چلا وہ صوفی نہیں ہو سکتا. جو تکرار کرے وہ صوفی نہیں ہو سکتا. جو اکڑ کے چلے وہ صوفی نہیں ہو سکتا. جو گفتگو کے دوران چہرہ پھیر دے وہ صوفی نہیں ہو سکتا. اور جو تکبرانہ انداز سے پیش آئے وہ صوفی نہیں ہو سکتا. پھر فرمایا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. اللہ رب العزت ہر متکبر اور اترا کر چلنے والے کو پسند نہیں کرتا. یہ اگلی خوبی آ گئی. پھر فرمایا آگے مقصد، آگے فرمایا پورا پیکج ہے. اپنے بچوں کی تربیت کا اس سے بہتر کوئی پیکج ہے. یہ سورۃ لقمان کی آیت نمبر 17 ہے، 18 ہے اور 19 تک اس کو مکمل کریں. سورۃ لقمان کی آیت نمبر 17، 18 اور 19 اس کو پلے باندھ لیں، اس کو نوٹ کر لیں، اس کا ترجمہ کر کے گھر میں لگا دیں کہ اولاد کو بنانا ہے تو ایسے بنا. پھر فرمایا کہ وقصد فی مشیک. اے میرے بچے جب چلو تو میانہ روی سے چلا کرو. چلو تو میانہ روی سے چلا کرو. وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ. جب گفتگو کرو تو دھیمی آواز سے گفتگو کیا. اونچی اونچی آواز سے چیخ چیخ کر بولنا بھی وہ صوفیوں کا عمل نہیں، وہ اہل ادب کا عمل نہیں ہے. اگلی بات فرمایا کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. اونچی اونچی آواز سے بھدی آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز. بیان کر دیا جب ادھر جاؤ گے تو کچھ اور ہوگے، ادھر رہو گے تو کچھ اور ہوگا. معیار بتا دیا. حاضر محترم، اس ضمن میں میں ایک خوبصورت آپ کو ایک ایسپیکٹ بیان کرتا ہوں. یہ پہلی آیت میں نے پڑھی تھی. اللہ رب العزت نے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بیان فرمایا. وہ کیا تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا محبوب خذ العفو. محبوب معاف کر دیا کرے، عفو درگزر سے کام لیا کرے. یہ آخری بات کر رہا ہوں، یہ غور سے سنیے گا. ایک سائنٹیفک اسٹڈی پیش کرنے لگا. خذ العفو وأمر بالعرف. محبوب جاہلوں کو معاف کر دیا کریں، نادانوں کو معاف کر دیا کریں، گناہ گاروں کو معاف کر دیا کریں. جو کوئی اگر غفلت والا ہو معاف کر دیا کریں. کوئی جاہل آ جائے معاف کر دیا کریں. وأمر بالعرف، اور ہمیشہ بھلائی کا حکم دیا کریں. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. کوئی جاہل آ جائے تو کنارہ کشی اختیار کیا کرے. یہ پیکج دے دیا. پھر دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. فرمایا کہ ہاں غصے کو پی جانے والے. وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پی جانے والے. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف کرنے والے. یہی تو محسنین ہوتے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے.